راضی ہو جائے مولا تو سب راضی ہے. یہ دل میں ارادہ آئے، بار بار یہ خیال انگڑائی لے آپ کے دماغ میں. لیکن نہیں، یہ کیسا عشق ہے؟ رمضان کا عشق، اللہ کا عشق، اس کی محبت، اس کی قربت، اس کی عبادت، اس کی چاہت، اس کی لگن، اس کی طلب ایسی بیٹھ جائے کہ بندہ آنکھیں بند کرے تو یہ خیال ہو کہ تصویر یار ہے سینے میں، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ انداز بن جائے. اور جب تک یہ انداز نہیں بنے گا عبادتوں کو لذت نہیں آئے گی. حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بنا اجازت سے خالی دریا میں بہتا ہوا معافی مانگنے چلے گئے. حالانکہ وہ جائز تھا، لیکن معافی مانگنے کیوں گئے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر کسی کا سامان بنا اجازت کے کھا لیا تو 40 دن تک عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے. اور ہم لوگ کسی دوست کا مال پڑا ہے نہ پوچھنا، جب تک وہ آیا صاف کر دیا. اور آتا ہے وہ جب وہ آیا تو ادھر ادھر اس کے مزے اور لیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اس سے آپ کی عبادت کی لذت چلی جائے گی. بھلے سے آپ کے دوست کا مال ہے، آپ کے سگے بھائی کا مال کیوں نہ ہو، آپ کو اجازت لینی پڑے گی. ہاں ماں باپ کا مال ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ماں باپ کو اجازت کی ضرورت ہے بیٹے کے مال میں. ان کا پورا حق ہے. ہم جو کماتے ہیں نا، ہمارے کمائی کا سب سے پہلا حق ماں باپ کو جاتا ہے، آپ کا بھی نہیں ہے. آپ جو کماتے ہیں اس پہ پہلا حق آپ کا نہیں ہے، پہلا حق ماں باپ کا ہے، دوسرا حق آپ کا ہے، اور تیسرا حق بیوی بچوں کا ہے. ہم لوگ تیسرے نمبر پہ ماں باپ کو رکھتے ہیں. بلکہ آج کل تو یہ ہے، نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لنگر لگا دیا، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، یہ شخص بڑا سخی ہے، دیکھو انہیں لنگر لگایا ہے، یہ بانٹ رہے وہ بانٹ رہے، اور ماں باپ کے بدن پہ کپڑا پھٹا ہوا ہے. ان کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، ان کے جیب خرچے کے پیسے نہیں ہیں. بارے تمہاری سخاوت، ایسی سخاوت پر 1000 لعنتیں کہ ماں باپ تکلیف میں ہو اور تم سخاوت کرتے پھر رہے ہو. سکون نہیں آئے گا. اللہ پاک نے سینکڑوں جگہ پر قرآن پاک میں ماں اور باپ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا. اچھا کہیں بھی صرف ماں کا ذکر نہیں ہے، ہمیشہ ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے. ہم اردو میں ماں باپ بولتے ہیں، لیکن قرآن میں جب بولا جاتا ہے، جہاں جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے